تماشائیوں کا انبوہ ہے اور تماشوں کی فراوانی، دلکش اور پر نظر تماشے چار سو بکھرے ہوئے ہیں۔ طبیعت نظارگی سے سیر نہیں ہوتی اور نگاہ بکھرتی جا رہی ہے۔ سبک خیالی اور خیال اندیشی نے کیا کیا سامان فراہم کیے ہیں۔ مسافر اپنی جگہ بیٹھا ہے اور تماشے اپنے اپنے مقام پر استادہ۔ اس کے باوجود منظر ہے کہ لحظہ بلحظہ بدلتا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ پیمائی کر رہا ہے، ڈگر ڈگ بھرنے میں مصروف ہے۔ روش رخش عمر کی طرح رو میں ہے، جادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو۔ حد آخر بالآخر آ گئی اور روش رک گئی۔ مسافر قدم بڑھا کر روش سے نیچے اترا۔ سامنے ایک درخت ہے، قدم خود بخود اس کے درخت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ روشنیوں کا درخت ہے، نظر بھر کر دیکھیں تو اس کی جڑیں دل میں اترنے لگتی ہیں۔ آخر روشنی کو نور سے کچھ نسبت ہے۔ مسافر نے ایک بار بڑے شوق کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا فانوس دیکھا، جو ایک ملکہ نے ایک خلیفہ کو تحفے میں دیا تھا۔ خلافت کے چراغ کو گل ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے دولمہ باغچہ محل کا فانوس بجھا ہوا تھا۔ یہ درخت البتہ روشن ہے اور اتنی روشنی مسافر نے آج تک نہیں دیکھی۔ چوڑا اور چورس تنا چاندی کا لگتا ہے، شاخوں کی آب و تاب بھی نقرئی ہے۔ ساری شاخیں سیدھی اور متوازی ہیں، سارے پتے سیدھے اور عمودی ہیں، لیکن جو ڈھیر سارے پتے نظر آ رہے ہیں وہ پتے نہیں، قمقمے ہیں۔ ان کی روشنی زرد بلکہ زرعی ہے، یوں لگتا ہے جیسے تنے کے اوپر بڑا سا چھتا لگا ہوا ہے جس میں روشنی شہد کی طرح بھری ہوئی ہے۔ یہ چمچم کرتے قمقمے ستاروں کی طرح انگنت ہیں، لیکن اس درخشاں درخت کو جھیل کے کنارے کاشت کرنے والوں نے ان کا شمار اور حساب رکھا ہوا ہے، شمار میں نصف اور حساب میں دگنا۔ اصفہان میں جو شاہی عمارت چہل ستون کے نام سے مشہور ہے، اس کے 24 ستونوں کی تعداد 40 کے بجائے صرف 20 ہے۔ پانی میں ان کا عکس نظارہ کو دوبالا اور تعداد کو دو چند کر دیتا ہے۔ یہی خوش نمائی کا صحیح معیار اور ان ستونوں کا صحیح حساب ہے۔ اس رعایت سے روشنیوں کے درخت کے چراغوں کی تعداد 70,000 ہے۔ نصف اس درخت کی شاخوں پر جگمگا رہے ہیں اور نصف اس جھیل کی لہروں پر جھلملا رہے ہیں۔ نور اس درخت سے شاخ در شاخ اور چراغ در چراغ پھوٹتا اور ایک ہالہ بناتا ہے جو آسمان کو چھو کر واپس اس جھیل میں اترتا ہے اور اس کی تہ سے 35,000 موتی نکال کر لہروں کی سطح پر سجا دیتا ہے۔ مسافر روشنیوں کے درخت کے نیچے نور کے ہالے میں تیر رہا ہے۔ چار سو روشنی ہی روشنی ہے، اتنی روشنی کہ اپنے سائے کا سراغ بھی نہیں ملتا۔ کل جب وہ قراقرم کے برف کدہ پر پرواز کر رہا تھا تو سایہ پیچھے رہ گیا تھا، آج جب راستہ خود ایک شجر نور تک لے آیا ہے تو سایہ یکسر غائب ہو گیا ہے، جیسے وہ ایک وجود نہیں، محض ایک وہم تھا۔ مسافر سائے سے سبک بار ہے، اس کے دل میں صدہا پھول کھلے ہیں، اس کی آنکھوں میں ہزاروں روشنیاں روشن ہیں۔ وہ سوچتا ہے صراط مستقیم بھی ایک خودکار روش ہوگی جو نور کی منزل پر پہنچ کر رک جائے گی۔ اس راستوں کو پانے اور اس منزل تک پہنچنے سے پہلے قیام کیسا اور توقف کیوں کر؟ حکم ہے سیر و فی الارض اور تعمیل ہے قدم بقدم، روش بروش، منزل بمنزل۔ نہ بجادہ قرارش نہ بمنزل مقامش، دل من مسافر من کے خداش یار بادا۔ مسافر کا سفر جاری ہے، آج وہ ایک شاہراہ بزرگ پر گامزن ہے۔ راہ کشادہ اور روشن ہے، بے شمار پیش رو آگے جا چکے ہیں اور بے حساب ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ کوئی عام روش ہوتی تو اب تک پامال ہو کر دول دول ہو جاتی۔ یہ ایک خاص راستہ ہے جو اتنے بہت سے لوگوں کے استعمال میں آنے کی وجہ سے ہموار اور صیقل ہو گیا ہے۔ اس راہ میں جا بجا سفر کرنے والوں کے قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان نشانات سے یکسر مختلف ہیں جو ایوان شہرت میں گیلے سیمنٹ پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر بنائے جاتے ہیں اور سوکھنے کے بعد بالکل بے جان اور بڑے بے حیثیت نظر آتے ہیں، جیسے ان اہل نشان کی بے مقصد زندگیوں میں روشنی اور حرارت کا کوئی دخل نہ تھا، بس پیالہ و ساغر بن کر جیے اور سنگ و خشت ہو کر مرے۔ اس کے برعکس یہ نشان واضح اور روشن ہے، اتنے تازہ اور شوخ جیسے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ مسافر ان نشانات کو غور سے دیکھتا ہے، ہر نقش پا کسی سیاح کا نام یا کسی سفر نامہ کا عنوان بن جاتا ہے۔ مشہور سیاح، معروف ادیب، مقبول سفر نامے۔ ایک نشان اور نظر آیا، یہ اس شخص کا نقش قدم ہے جس نے خود کوئی سفر نامہ نہیں لکھا تھا، مگر ایک طالب علم کی ٹھہری ہوئی زندگی میں ذرا سی دیر کے لیے داخل ہوا اور اسے صرف یہ مصرع پڑھ کر ایک ہلچل سے آشنا کر گیا۔ سب مسافر ہیں، بظاہر نظر آتے ہیں مقیم۔ مسافر جب کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، اس شخص کی یاد زاد سفر کے طور پر اس کے ہمراہ ہوتی ہے،
لکھنے والے نے مضمون لکھا اور اس یاد کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عنوان ہے زاد سفر، 1979 تا 1980۔ زاد سفر۔ آزادی سے پہلے مسلم ہند کے نشیب میں ایک دریا بہتا تھا جسے مسلم یونیورسٹی کہتے تھے۔ جو ہی مونسون ختم ہوئی، داخلہ کا موسم شروع ہو جاتا اور اس دریا میں طغیانی آ جاتی۔ ہر طرف سے برساتی ندی نالے آ کر اس میں گرنے لگتے، کچھ گہرے اکثر پایاب، کچھ سرکش اکثر نرم رو۔ آس پاس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر بعض دور دراز بلکہ سمندر پار سے بھی بہہ کر آ جاتے۔ چند ایسی مٹی سے اٹی راہوں سے ہو کر آتے کہ پانی نرا گدلا ہوتا، اور چند اتنے شفاف کہ نظر پانی میں ڈوب جائے۔ دریا انہی پانیوں سے مل کر بنتا، اور اسی ذخیرہ سے اٹھ کر لہریں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کو کوہنی مار کر اس کی سطح پر جگہ لینے کی کوشش کرتی رہتی۔ ہر سال گرمیوں میں ڈاکیے کے پھیرے بڑھ جاتے، وہ روز بہت سے خط ڈال جاتا، اور یہ سارے خط والدین کی طرف سے اولاد کی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں مشورہ طلبی اور رہنمائی کی درخواست یا مسلم یونیورسٹی کے داخلہ کی باضابطہ درخواست کی صورت ہوا کرتے۔ والدین فکر مند ہوتے تو خط رجسٹری کرا دیتے، امیر ہوتے تو تار پر تار دیتے۔ لڑکا پڑھائی میں اچھا ہوتا تو اس کا ذکر مقابلے کے امتحان پر ختم ہوتا، اور کمزور ہوتا تو بار بار ناکام ہو جانے کی ذمہ داری ممتحن کے فرقہ پرست کاندھوں پر ڈال دی جاتی۔ اس موسمی خط و کتابت کے نتیجے میں ہر سال داخلے کے دنوں میں چند لڑکوں کو اسٹیشن سے ہاسٹل پہنچانے اور دو چار کو چند دن گھر پر ٹھہرانے کا کام ایک معمول بن چکا تھا۔ ان دنوں 400-500 میل کا سفر ایک معرکہ ہوا کرتا تھا، جسے ریل گاڑی پر سوار ہو کر کئی دنوں میں بڑے جتن سے سر کرتے۔ اس معرکے میں گمسان کا رن اس جنکشن پر پڑتا جہاں ریل گاڑی بدلنی ہوتی۔ پہلی بار تنہا سفر کرنے والے نوجوان کی خاطر، جو اپنے قصباتی گھر میں سرے شام مرغیوں کی طرح گن کر ڈربے میں بند کر دیا جاتا تھا، فکر مند والدین جنکشن پر رہنے والے کسی نہ کسی فرد کو ڈھونڈ نکالتے اور بالواسطہ تعلقات کو کھینچ تان کر قریبی بنا لیتے، اور ان کا واسطہ دے کر خواہاں ہوتے کہ برخوردار کو صحیح گاڑی پر سوار کرا دیں۔ برخوردار ہمیشہ بخیریت علی گڑھ پہنچ جاتا، جہاں اس پارسل کو ہم وصول کرتے۔ اس سالانہ ڈرامہ کی ہمیں پوری مشق تھی۔ استقبال کرنے والا بروقت اسٹیشن پہنچتا، گاڑی ہمیشہ وقت پر آیا کرتی۔ تیسرے درجے سے ایک نوجوان مسافر طے شدہ نشانی کے طور پر ہاتھ میں سرخ رومال لیے یا بائیں ہاتھ میں ناشتہ دان لیے نیچے اترتا۔ اس کے سامان میں ایک بڑا ٹرنک، ایک پھولا ہوا بستر ہوتا، جس میں ٹرنک سے بچ رہنے والے جوتے کپڑے بھی لپٹے ہوتے۔ مسافر کو اس کے سامان سمیت یکا پر سوار کر کے گھر لے آتے۔ وہ تھکن اور شرم کے دور ہونے کے بعد پہلا تبصرہ یکے پر کیا کرتا، کیا بے تکی اور خطرناک سواری ہے، نہ چڑھنے کے لیے پائیدان ہے نہ بیٹھنے کے لیے کرسی۔ آدمی کو سامان کی طرح لاد دیتے ہیں اور سامان کو آدمی پر لاد دیتے ہیں۔ سواری چلتی ہے تو وہ جھٹکے کھانے پڑتے ہیں کہ عمر بھر یاد رہے۔ ہر ایک نووارد نوجوان اس تجربہ کو بیان کرنے کے بعد عہد کرتا کہ علی گڑھ کے پورے قیام کے دوران اگر وہ کبھی یکا پر بیٹھا دیکھا گیا تو جو چور کی سزا وہ اس کی سزا۔ چند دن مردانہ صحن میں ان مہمانوں کی چارپائیاں لگتیں، فرش پر دسترخوان بچھتا، کاپ سے ڈھکے برتنوں میں کھانا چنا جاتا، فارم کی تصدیق، فیس داخلہ کی رسید، ہاسٹل کی عرضی وغیرہ کے مراحل سے گزر کر وہ نوجوان ایک دن ہمارے گھر سے ہاسٹل کے کمرے میں منتقل ہو جاتا۔ پھر باوجود نیک ارادوں کے وہ صرف چھوٹی بڑی عید پر نظر آتا۔ 4-6 عیدیں گزرتیں تو وہ تعلیم مکمل کر کے خدا حافظ کہنے آ جاتا۔ اس روز وہ جس مہارت سے یکا پر سواری کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا یونیورسٹی میں قیام کتنے برس کا اور کتنا مفید تھا۔ خدا حافظ کہنے کے بعد کئی برس گزر جاتے کہ اچانک ایک خط موصول ہوتا، جس میں قبلہ و کعبہ جناب پروفیسر صاحب مدظ اللہ کی خیریت کا طالب ہونے کے بعد درج ہوتا کہ چھوٹے بھائی یا بڑے لڑکے کو بھیج رہا ہوں۔ یہ داخلہ کے سلسلے میں اسی شفقت کا مستحق ہے جو آپ نے میرے ساتھ روا رکھی تھی۔ اس معمول میں ایک برس ایسا آیا کہ ہمارے ہاں 3 لڑکوں کی سواری اتری۔ امرتسر سے شیخ سرشار، سری نگر سے پنڈت رینا اور کسی نامعلوم مقام سے فضل الرحمان۔ آخر اس ذکر نے داخلے کی خط و کتابت خود کی تھی، والدین کا صرف حوالہ دیا تھا۔ استقبال کی فرمائش کے بجائے لکھا تھا کہ اسٹیشن پر کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں خود گھر پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ آئے تو یکا کے بجائے ایک تانگے پر سوار تھے، دوسرا تانگا سامان سے لدا ہوا پیچھے پیچھے آیا۔ سامان میں 2 بڑے منقش چوبی افریقائی صندوق بھی شامل تھے۔ یہ سال اول میں داخلہ لینے آئے تھے، مگر جس عمر میں لڑکے فرسٹ ایئر فول کہلاتے ہیں اس سے کم از کم 10 برس بڑے تھے۔ فضل الرحمان کے رنگ ڈنگ اتنے نرالے تھے کہ ابھی انہوں نے
دم بھی نہ لیا تھا کہ ان سے کئی کہانیاں منسوب ہو گئیں۔ دانستہ غلط بیانی تو کسی نے نہ کی، مگر کردار اور اس کے حالات کو دلچسپ پایا، اس لیے اپنی اپنی رائے اور تجزیہ کو کہانی کا حصہ بنا کر پیش کر دیا۔ واقعات کو بسا اوقات تاریخ اور سوانح میں دفن کرنے سے پہلے زیب داستان کے تابوت میں اتنا محکم بند کیا جاتا ہے کہ لوگ آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال ان واقعات کا ہوا جو فضل الرحمن کی زندگی میں علی گڑھ آنے سے پہلے گزرے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فضل الرحمن 10ویں کا امتحان دے کر اس ڈر کے مارے گھر سے فرار ہو گئے کہ فیل ہو جائیں گے، مگر پاس ہو گئے۔ دوسری روایت کے مطابق وہ بڑا لڑکا ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تلاش معاش کی خاطر گھر سے نکلے تھے۔ تیسری روایت کے مطابق وہ گھر سے اس لیے چلے گئے تھے کہ گھر والوں پر ایک فرد کا بوجھ کم ہو جائے۔ ساری روایتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی جنگ عظیم کو ختم ہوئے کوئی 10 برس گزرے ہوں گے کہ ایک 15-16 سالہ لڑکا گجرات شہر کے شاہ الدولہ دروازے سے نکلا اور بر اعظم ہند اور بحر ہند کو عبور کرنے کے بعد افریقی جزیرے زنجبار میں سلطان کے محل کے دروازے پر جا نکلا۔ کشتیاں جلا کر آیا تھا، اس لیے محنت مشقت کے لیے تیار اور ہر تکلیف اٹھانے پر آمادہ۔ وہ خوش شکل اور ہنس مکھ تھا، مہم جو اور چاق و چوبند تھا۔ محل کی حفاظتی پولیس میں بھرتی ہو گیا اور جلد ہی ترقی پا کر سارجنٹ بن گیا۔ پہلے وردی ملی، پھر پیٹی اور پستول، کچھ عرصہ بعد موٹر سائیکل بھی مل گئی۔ قرب سلطانی کی وجہ سے تعلقات بڑھے، عزت بڑھی، تنخواہ اور انعام میں اضافہ ہوا۔ کلفدار وردی میں ٹھاٹھ سے اکڑے رہنے کے باوجود خوش مزاجی اور پسنداز دونوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گرم مسالہ کے اس جزیرے میں فضل الرحمن کو زندگی کا چٹپٹا تجربہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دہائی گزر گئی۔ کامیاب زندگی کی بنیادیں بھر چکی تھیں، اب عمارت اٹھانے کی دیر تھی۔ فضل الرحمن عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ایک ان سے گھر بسانے کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ ایک خوشحال عہدیدار سے ہمیشہ یہی توقع کی جاتی ہے۔ فضل الرحمن ایک عام آدمی ہونے کے باوجود ایک سودائی مزاج رکھتے تھے جو معمولات کا باغی تھا۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ زندگی از سر نو بسر کرنی چاہیے، کوئی نیا تجربہ کرنا چاہیے، کوئی نیا خطرہ مول لینا چاہیے۔ یہ سلطان آف زنجبار کے محل کی نوکری کی آرام دہ مگر بے کیف یکسانیت کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تا بکے کیوں نہ ان بڑی بنیادوں کو اکھیڑ ڈالیں۔ زندگی کا حق صرف اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ اسے پرویزی محلات تعمیر کرنے کے بجائے فرہادی نہریں کھودنے میں صرف کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ پہلی چھٹی لی جائے اور اس مدت میں یہ سوچا جائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ چھٹی کے لیے جب وہ حکومت کے قوانین کا مطالعہ کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک شق پر جم گئی، جس کی روح سے ہر سرکاری ملازم کو 10 برس کی ملازمت کے بعد تاحیات پنشن کا حق حاصل تھا۔ فضل الرحمن کے لیے 25-26 برس کی عمر میں پنشن یافتہ ہونے کا تجربہ بڑی کشش رکھتا تھا۔ حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ 1 شلنگ 6 پنس برابر 1 روپے کی شرح سے کوئی 70 روپے ماہانہ ملیں گے۔ ان دنوں یہ رقم بہت بڑی نہ صحیح خاصی معقول ضرورت تھی۔ فضل الرحمن چھٹی لے کر افریقہ اور یورپ کی سیر پر روانہ ہو گئے۔ سمندر کے سفر کے دوران ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آنے لگے۔ انسان کب تک سمندر کے کنارے سیپیاں جمع کرنے میں مشغول رہے گا؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ دونوں کیوں ہیں؟ نوجوان سارجنٹ پر یہ خیال حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ دنیا کی سیر کے ساتھ فلسفے کی دنیا کی سیر بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے تو میٹرک سے چھوڑی ہوئی تعلیم کے سلسلہ کو دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ ان کا جہاز نہر سویز میں داخل ہوا اور 2-4 دن بعد پورٹ سعید پہنچا۔ یہ استثناء میں احرام مصر دیکھ آئے۔ دنیا مردہ اور فرسودہ لگی، لیکن جب جہاز پہلی یورپی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دنیا دوبارہ زندہ ہو گئی اور دلچسپ لگی۔ معلوم نہیں وہ بندرگاہ وینس تھی یا مارسیلس جہاں فضل الرحمن جہاز سے اترے اور باقی سفر ریل، سڑک اور فیری سے طے کیا۔ فضل الرحمن کی آنکھیں قدم قدم پر روشن ہوتی چلی گئیں۔ اب وہ دور تک دیکھنے لگے۔ اس ایک پرانی دنیا میں کتنی ہی دوسری نئی دنیا آباد ہیں۔ ہر ممکن ایک نئی دنیا ہے، ہر موجود ایک پرانی دنیا۔ جس نے ان کو نہ دیکھا وہ نابینا، جس نے ان کو نہ سمجھا وہ نادان۔ سفر اور علم یہ 2 حقیقتیں ہیں، لازم و ملزوم۔ لازم ان کو اتفاقاً گھر سے بھاگنے کی بدولت میسر آیا، ملزوم کے لیے انہوں نے مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ان کے اختیاری مضامین میں فلسفہ بھی شامل تھا۔ داخلہ کے دنوں کی گہما گہمی اس سال بہت زوروں پر تھی۔ فضل الرحمن کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سر شام بہت سے لوگ جمع ہو جاتے۔ چھڑکاؤ کیے ہوئے کچے صحن میں کرسیوں اور چارپائیوں پر اتنی دیر تک محفل جمتی کہ رات کی رانی کی خوشبو فضل الرحمن کی خوش کلامیوں میں گل جاتی۔ فضل الرحمن افریقہ کی ملازمت اور یورپ کی سیاحت سے واپس آئے تھے۔
ان کے راہ آورد میں ہر ایک دلچسپی کا سامان تھا۔ عمر ایسی کی طلباء سے 10 برس بڑے اور اساتذہ سے 10 برس چھوٹے تھے۔ بیان ایسا میٹھا کہ چھوٹے اس کی چاشنی میں چپک کر رہ جائیں اور بڑے اس کی گرمی میں ہاتھ تاپنے لگیں۔ سفر کی داستان کا جال اس انداز سے پھینکتے کہ چھوٹی بڑی دونوں طرح کی مچھلیاں اس میں پھنس جاتی۔ میں داستان سننے والوں میں سب سے کم عمر تھا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر شاید مجھ پر ہوا۔ ہفتہ بھر گزرا ہوگا کہ میرے کانوں میں طوفانی جہازوں کی سیٹیاں گونجنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے زمین دوز ریل، آب دوز کشتی اور ہوا میں اڑنے مگر پانی پر اترنے والے مرغابی جہاز میں سفر کیا ہو۔ علی گڑھ کی اشکن کبھی عربی جبہ لگتی، کبھی فرنگی ٹیل کوٹ۔ خواب میں کالے گورے لوگوں کے ہجوم دکھائی دینے لگے۔ میں نے فضل الرحمان سے فرمائش کر کے کئی بار پیرس کی اس نمائش اور کانفرنس کا حال سنا جس میں شرکت کی شرط یہ تھی کہ عمر کم از کم 30 برس اور قد زیادہ سے زیادہ 4 فٹ 4 انچ ہو۔ یہ بونوں کا عالمی میلہ تھا۔ فضل الرحمان جب اس میلہ کا حال مزے لے لے کر سناتے تو سننے والے پہلے تو خاموشی سے سنتے رہتے اور بعد میں جرا شروع کر دیتے۔ اس کانفرنس کا کیا مقصد تھا؟ جواب ملتا سوشیالوجی اور نفسیات کے ماہرین کے لیے ایک موقع فراہم کرنا۔ سوال ہوتا کہ ایسی علمی کانفرنس میں میلے ٹھیلے والی بات کہاں سے آ گئی؟ جواب ملتا کانفرنس عالموں کے لیے تھی اور نمائش لوگوں کے لیے۔ میلے کا مقصد یہ تھا کہ بونوں میں زندگی کو معمول کے مطابق بسر کرنے کے عزم کو مضبوط کیا جائے۔ پھر کوئی پوچھ لیتا کہ اس کے اخراجات کہاں سے آئے؟ کیا حکومت فرانس نے برداشت کیے تھے؟ جواب ملتا جی نہیں، حکومت نے نہیں دیے۔ کچھ آمدنی ہم آپ جیسے تماشبین لوگوں پر ٹکٹ لگانے سے ہو گئی اور باقی خرچہ ایک بے اولاد دولت مند کی وصیت کے مطابق اس کی جائیداد سے پورا ہوا۔ اس بات پر سب ہنس دیتے اور کوئی بے یقین بول اٹھتا فضل الرحمان کیوں گپ مار رہے ہو؟ سعدی نے سچ کہا تھا، جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ۔ فضل بھی ہنسی میں شریک ہو جاتے، کہتے میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ بر اعظم توہمات کے خط استوا پر واقع ہے۔ یہاں ہر بعیدس قیاس بات کو بلا چرون و چرا مان لیتے ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو پیری فقیری اور اشتہاری ڈاکٹری اور نیم حکیمی کا یہ عالم کیسے ہوتا؟ میں خوش ہوں کہ آپ کیوں اور کیسے کا استعمال جانتے ہیں۔ یہی بات علی گڑھ کو دوسروں سے ممتاز رکھنے کے لیے کافی ہے۔ علی گڑھ والے اس تعریف کو خراج سمجھ کر وصول کرتے۔ اس کا البتہ ملال رہتا کہ وہ بونوں کی کانفرنس کا دلچسپ واقعہ محض گپ بازی نکلا۔ فضل الرحمان ذرا سی دیر کے لیے اندر جاتے، ایک افریقائی چوبی ٹرنک کھولتے اور چند تصویریں نکال کر سب کے سامنے پھیلا دیتے۔ یہ تصویریں بونوں کی عالمی کانفرنس کی تھیں۔ ان میں ہر ایک بڑا گروپ فوٹو ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر حیرت اور بے یقینی بڑھ جاتی۔ ہر رنگ و نسل کے بونے اور ہر صورت و ساخت کے بونے، یہاں تک کہ لمبے بونے اور ٹھگنے بونے اس میں قطار اندر قطار کھڑے تھے۔ فضل الرحمان کو گباز کہنے والے خاموش ہو جاتے۔ فضل الرحمان کہتے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ میری ہر بات آنکھیں بند کر کے درست مان لیں۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ جن باتوں کی طرف ہمارے دھیان کو جانے کی جرت نہیں ہوتی وہ وہاں کا روزمرہ ہیں۔ وہ بھی انسان اور ہم بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے آدمی ہیں۔ ہم نے اپنے محصور ذات پر بے حد اور بے جا پابندیاں لگا رکھی ہیں اور انہوں نے اپنی بے لگام ذات کو بالکل چھٹی دے رکھی ہے۔ ہم نے سوچ کی تمام راہیں یہ بورڈ لگا کر بند کر دی ہیں کہ یہ شعار عام نہیں۔ وہ ان راہوں پر بگڈٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ وہ بھی غلط، ہم بھی غلط، مگر وہ باعمل ہونے کے باوجود غلط اور ہم بے عمل ہونے کے باعث بالکل غلط۔ ان سے اور کچھ لیں یا نہ لیں، راہ عمل کا پتہ تو پوچھ لیں۔ آپ بھی جرت پیدا کیجئے، عقل اور دل دونوں کو تنہا چھوڑیے۔ یہ صورتحال کے دل پر بے دلی کا پہرے دار اور عقل پر بے شعوری کا پاسبان بیٹھا ہے۔ آپ کو صرف اس لیے بری لگتی ہے کہ نہ اس میں کوہکنی کا پسینہ، نہ جنوں کا لہو، نہ تخلیق کا درد، بس خود فریبی کی افیون کی ترنگ، شعر کا سرور اور مشاعرے کی واہ واہ۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فضل الرحمان کہتے چھوڑیے ان باتوں کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بونوں کے میلے میں ناچ گانے کے مقابلے بھی ہوئے۔ پہلا انعام اس بونے کو ملا جو ناک سے پورے آرکسٹرا کی آواز یوں نکالتا تھا۔ فضل الرحمان 2 انگلیوں کی مدد سے ناک کو ساز میں بدلنے کی کوشش میں لگ گئے، پھر یکا یک یہ مشغلہ ادھورا چھوڑ کر بولے پنڈت رینا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی ناک میں بائیں جانب خفیف سا جھکاؤ کیوں ہے؟ ہاں یاد آیا، آپ ہر صبح ایک ہاتھ سے لٹھیا تھامے دوسرے ہاتھ سے منہ دھوتے ہیں۔ اتنے برس مسلسل ایک ہاتھ سے ایک ہی طرف منہ دھونے کی وجہ سے تمہاری ناک دوسری طرف جھک گئی ہے۔ کل سے بھگوان کے دیے ہوئے دونوں ہاتھ استعمال کرو۔ آدھا چہرہ ایک ہاتھ سے دھویا کرو اور آدھا دوسرے سے۔ دن میں چند بار ناک کی نوک پر انگلی رکھ کر اسے دائیں طرف جھکایا کرو۔ بس علی گڑھ سے رخصت ہونے تک ناک سیدھی ہو جائے گی۔
اس سے زیادہ علی گڑھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں بھی سیدھا کر دے گا اور تمہاری ناک کو بھی۔ سب پنڈت رینا کی ناک کی طرف دیکھنے لگے۔ رینا گھبرا گئے۔ فضل الرحمان کھلکھلا اٹھے۔ دراصل سنجیدگی اور بے ضرر غیر سنجیدگی کے درمیان وہ اتنی خلابازیاں لگاتے تھے کہ جو شخص ان کی پینترا بازی سے ناواقف ہو اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کب فضل الرحمان سر کے بل کھڑے ہیں اور کب ناک کی سیدھ میں چل رہے ہیں۔ ایک شام گھر سے ملحق کھیت سے ایک گدڑ کی آواز آئی۔ کسی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ سر سید بہت دور اندیش تھے۔ مسلم یونیورسٹی کے لیے غیر آباد علاقہ اس لیے منتخب کیا کہ جب یونیورسٹی پاؤں پھیلائے تو چادر کم نہ پڑ جائے۔ فضل الرحمان بولے، افریقہ میں تو کوئی شعر کی آواز پر کان نہیں دھرتا اور آپ ہیں کہ گدڑ کی آواز سن کر فر تاریخ کا سبق سنانے لگتے ہیں۔ آپ کے یہاں جنگلی جانوروں اور انسانوں میں کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ افریقہ میں دونوں ایک دوسرے کا حق تسلیم کرتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں۔ وہاں اکثر ایسا ہوا کہ درندے گھومتے پھرتے میرے گھر میں گھس آتے، برآمدے میں وہ پڑے رہتے اور کمرے میں میں سوتا رہتا۔ صبح اٹھ کر وہ جنگل چلے جاتے اور میں دفتر۔ کبھی کبھی جنگلی بلے کی خرخر سے رات کھوٹی ہو جاتی، جیسے کل رات شیخ سرشار کے خراٹوں نے سونے نہیں دیا۔ یہ اگر تکیہ اونچا کر لیں تو ان کے خراٹوں کو باہر نکلنے میں دشواری ہوگی اور ہمسائے میں پروفیسر عنایت علی خان کے گھر کے لوگ آرام سے سو سکیں گے۔ سرشار بحث میں الجھ گئے۔ وہ مصر کہ میں خراٹے نہیں لیتا، اور واقعہ بھی یہ تھا کہ فضل الرحمان کے اصرار کے سونے والا اپنے خراٹوں کا گواہ کیسے بن سکتا ہے۔ شیخ سرشار کو فکر لاحق ہو گیا۔ فضل الرحمان نے بات بدلی، کہنے لگے، تم نے گینڈے کے خراٹے نہیں سنے؟ یوں لگتا ہے جیسے لوہار کی دکان پر بیٹھے ہوں۔ سب چوکنے ہو گئے۔ اب فضل الرحمان کوئی دور کی کوڑی لائیں گے۔ گینڈا کوئی ایسا موضوع نہ تھا کہ بال کی کھال کھینچنے میں دیر لگتی۔ سننے والوں اور سنانے والے میں اس بات کی تکرار ہو گئی کہ گینڈے کی کھال کیسی ہوتی ہے۔ فضل الرحمان کہنے لگے، گینڈے کی کھال نہیں ہوتی، وہ تو خول میں رہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ خول والی بات نہیں مانتے تو کم از کم یہ مان لیں کہ اس کی کھال لکڑی کی موٹی چھال کی طرح ہوتی ہے۔ سامعین کہنے لگے، ہم ہاتھی کی کھال سے زیادہ موٹی اور کھردری کھال ماننے کو تیار ہیں، مگر اتنے بدو نہیں ہے کہ تم گینڈے پر کبھی خول چڑھا دو کبھی چھال اگا دو اور ہم محض اس لیے مان جائیں کہ تم افریقہ ہو آئے ہو۔ فضل الرحمان کہنے لگے، جس جانور کی جلد سے چمڑا بنے وہ کھال، جس سے لکڑی کی طرح دستکار چیزیں بنائیں وہ چھال۔ گینڈے کی چھال سے ہاتھ میں لینے کی چھڑی بناتے ہیں، وہی لکڑی کا رنگ اور عام چھڑی کی موٹائی، مگر پلاسٹک کی سی لچک ہوتی ہے۔ سامعین نے شور مچایا، پھر ہانک رہے ہو، پھر کھینچ رہے ہو۔ سعدی نے سچ کہا تھا، جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ۔ فضل الرحمان ہنسی میں شریک ہو گئے۔ پھر افریقائی مہاگنی کا ایک ٹرنک کھلا، اس میں سے گینڈے کی کھال کی ایک چھڑی نکلی۔ یہ گویا جادو کی چھڑی تھی۔ عامل نے جس کسی کو اس چھڑی سے چھو دیا وہ معمول بن گیا۔ اس واقعہ کے بعد کئی دن تک کسی نے فضل الرحمان کو نہیں ٹوکا۔ میں پہلے دن سے فضل الرحمان کا طرفدار تھا۔ جب دوسرے بحث میں مار کھاتے اور معلومات میں بہت پیچھے رہ جاتے تو میرا سر اونچا ہو جاتا۔ فضل الرحمان سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، مسعود میاں، پڑھنے کے لیے تمہیں سب کہیں گے، مگر سیر و سیاحت کے لیے کہنے والا شاید تمہیں میرے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ سیر و سیاحت کے بغیر زندگی بسر کرنا نباتات کی مجبوری ہے، مگر اشرف المخلوقات کا شیوا نہیں۔ سفر اور علم دو حقیقتیں ہیں، لازم و ملزوم۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کی داستان شروع کر دیتے۔ ٹانگانیکا اور نیاسا لینڈ کے خوبصورت جنگلوں کا حال سناتے، پیرس اور وینس کے خوبصورت شہروں کا ذکر کرتے، نئے کارخانوں اور پرانی دستگاہوں کی گنگاتے، قوموں کی خوشحالی اور کالے گورے انسانوں کی خوبیاں بیان کرتے۔ میں آنکھیں بند کرتا اور کبھی صحرا میں ابو الہول کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور کبھی شانزے لیزے کے فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا